اور انہوں نے یہ کتاب حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے پڑھی تھی، اور پھر میاں صاحب شاہ محمد اسحاق کے جانشین بھی ہوئے، ان کے بعد وہ ہجرت کر گئے تھے، ان کے بعد ان کی جگہ وہ پڑھاتے رہے۔ شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اپنے نانا، اپنی والدہ کے باپ اور والد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھی۔ انہوں نے یہ کتاب اپنے والد گرامی بر صغیر کے بہت ہی مشہور عالم دین شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، جن کو ساری دنیا ہی جانتی ہے، عالم عرب بھی جانتا ہے، عالم عجم بھی جانتا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب اپنے استاد ابو الطاہر عبد السمیع مدنی سے پڑھی، یعنی اس کی اجازت آ کے حج کرنے آئے مدینہ شریف میں، عبد السمیع مدنی سے انہوں نے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنے استاد ابراہیم الکردی سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد احمد القشاشی سے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد احمد بن علی بن عبد القدوس الشناوی محدث سے پڑھی۔ انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے پڑھی۔ انہوں نے ابو یحییٰ زکریہ الانصاری سے پڑھی۔ انہوں نے مشہور زمانہ عالم دین حافظ ابن حجر عسقلانی، جن کی بہت ہی مشہور کتاب فتح الباری ہے، بلوغ المرام ہے، اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، کوئی لائبریری ان کی کتابوں سے خالی نہیں ہوتی، انہوں نے ان سے پڑھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب احمد بن ابراہیم التنوخی سے پڑھی۔ انہوں نے ابو طالب احمد بن ابی العباس سے پڑھی۔ انہوں نے حسین الزبیدی بہت مشہور محدث گزرے ہیں، ان کی بھی شہرت بھی بہت زیادہ ہے، ان سے پڑھی۔ انہوں نے ابو الوقت عبد الاول السجزی سے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداؤدی سے اس کا درس لیا اور سند حاصل کی۔ انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے پڑھی، اور انہوں نے محمد بن یوسف بن مطر الفربری سے پڑھی۔ محمد بن یوسف الفربری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نمبر 1 شاگرد ہیں، ان کی روایت سے صحیح بخاری پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے، اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حدثنا عبداللہ بن الزبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان عن مسعر وغیرہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال قال رجل من اليہود لعمر یا امیر المومنین الی آخرہ۔ طالب علم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ سلسلہ اپنے سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا لیا ہے۔ پورا دین اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات جو ہے پورے کی پوری سندوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، دنیا میں اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ صرف اور صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو یہ مقام حاصل ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی ائمہ کے اقوال جو ہیں ان کی کوئی سندیں نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہوئے ہیں، آپ کے فرامین کی سندیں موجود ہیں، قرآن کریم کی سندیں موجود ہیں، لیکن قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ کے سوا باقی کتابوں کی سندیں نہیں ہیں۔ کچھ محدثین نے حدیث کی کتابوں کے علاوہ اس سے متعلقہ جو کتابیں ہیں ان کی سندوں کا اہتمام کیا ہے، لیکن فقہ کی کتابوں کی کوئی سندیں نہیں ہیں۔ 4 صدی بعد 5 صدی بعد ائمہ کا نام لے کر لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے فتویٰ دیا تھا، کیسے پتہ چلا ہے؟ اللہ عالم بالصواب۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں جتنی حدیثیں جمع ہیں، یہ مجموعی طور پر نہیں کہ امام بخاری نے کہہ دیا ہو کہ میں نے ساری حدیثیں فلاں فلاں سے سنی تھی۔ ہر حدیث سے پہلے سند لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں سے، میں اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین کے زمانے میں یہ حدیثیں بیان کی، کسی ایک محدث نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ امام بخاری نے مجھ سے نہیں سنا تھا ویسے میرا نام لے دیا۔ پھر بھی اگر کسی کو یقین نہ آئے تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو 2 صدی کے آخر میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 81 یا 80 میں پیدا ہوئے ہیں، تقریباً 116 سال کا فرق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 116 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔
اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسی حدیثیں موجود ہیں جو انہوں نے صرف 3 واسطوں سے، نبی السلام کے درمیان امام بخاری کے درمیان صرف 3 واسطے، یعنی اتنی محنت کی کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اسی درجے کے، اسی نوعیت کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، حالانکہ ان کے 116 سال بعد پیدا ہوئے۔ یہ محنت کی بات ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے محبت کی بات ہے۔ بہرحال اس پہلے باب میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دلیل کی بات کی ہے کہ قرآن جو ساری دنیا اس کو دلیل سمجھتی ہے، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ امام صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن تکمیل دین کا نام ہے۔ ہم قرآن کو دین کی مکمل کتاب سمجھتے ہیں، لہٰذا قرآن سے سیکھیں گے اور قرآن کے علاوہ کہیں اور سے نہیں سیکھیں گے۔ قرآن سے سیکھیں گے، قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی طرف نہیں دیکھیں گے، باقی دلیلوں کی بات بعد میں آئے گی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کس دن نازل ہوئی یہ آیت، یہ عرفہ کے دن، اس دن جمعہ تھا، اس دن نازل ہوئی۔ آگے وہ فنی سی بات ہے، امام صاحب نے بتایا کہ سفیان نے مصر سے سنا، مصر نے قیس سے سنا، قیس نے طارق سے سنا۔ وہ چونکہ عن کے ساتھ بیان ہوا تھا، معنعن روایت کے متعلق امام صاحب نے صراحت کر دی ہے کہ ان کا سماع ثابت ہے۔ اگلی حدیث، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی انس بن مالک انہ سمع عمر الغد حين بايع المسلمون ابا بکر واستوى على منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد قبل ابی بکر فقال اما بعد فاختار اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وانما هدى الله به رسوله۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا جس دن مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، جس صبح مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ بیعت حضرت ابوبکر صدیق کی ہوئی، حضرت عمر نے خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ کیا دیا؟ حضرت ابوبکر سے پہلے، خلیفۃ المسلمین کے خطبہ سے پہلے، تشہد قبل ابی بکر، اور بتایا اما بعد اختار اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی عنده علی الذی عندکم، اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے لیے اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو پسند کر لیا ہے اس پر جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ کے رسول پہلے تمہارے پاس رہتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، تمہارے پاس رہنے کی بجائے اللہ نے ان کو اپنے پاس رہنے کے لیے بلا لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسائل تو بہت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے زندگی سکھاتے تھے، آپ اسوہ حسنہ تھا، جب کسی سوال کی ضرورت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے تھے، جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کرتے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، یہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کو سیدھی راہ دکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس طرح ملی؟ قرآن کریم کی بدولت۔ صراط مستقیم کیسے ملا؟ قرآن کریم کی بدولت۔ زندگی میں دستور حیات کیسے ملا؟ آپ کی زندگی اسوہ حسنہ کیسے بنی؟ قرآن مجید کی روشنی میں۔ فرمایا یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ذریعے ہدایت دی تھی، فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا، تم بھی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تم بھی ہدایت پالو گے۔ وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، رسولہ، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کے ذریعے اپنے نبی اور اپنے رسول کو ہدایت دی تھی۔ جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، قرآن کی روشنی میں چلتے رہے، تم بھی قرآن کی روشنی میں چلو گے تو اسی راستے پر چلو گے جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ الغدا سے مراد اس حدیث میں من یوم وفات ہی، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور ابوبکر صدیق کی بیعت ہوئی، اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلی میں بتا دیا کہ کتاب کامل ہے، اسلام کی بنیاد قرآن حکیم ہے، قرآن دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ دوسری روایت میں حضرت عمر کی زبان سے بتا دیا کہ آیت کو حضرت عمر نے کس طرح سمجھا، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہوا، جیسے صحابہ کرام سمجھے ویسے ہم سمجھیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر کا
پیش کر دیا کہ حضرت عمر نے بتایا کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی، تم بھی قرآن کریم کو تھامے رکھو گے کہ تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ قرآن کریم کامل کتاب اور قرآن کریم ہدایت کامل۔ قرآن کریم ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہادی اور رہنما تھا، قرآن کریم ہی ہمارا ہادی اور رہنما ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کی آیت کا مقام و مرتبہ بھی حضرت عمر کو معلوم تھا، اس کا معنی و مفہوم بھی معلوم تھا، اس کے روشنی میں قرآن کی کیا قیمت اور کیا اہمیت ہے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دی عامت المسلمین کو جمع کر کے۔ اور کسی نے حضرت عمر سے اختلاف بھی نہیں کیا کہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے، یہ ایک مکمل کتاب نہیں ہے، اس کے ذریعے کام نہیں چل سکتا۔ یہ کہ سارے صحابہ اکرام نے اتفاق کر لیا کہ اسلام کامل دین ہے، قرآن کریم کامل کتاب ہے، قرآن کریم کو تھامے رکھو گے تو دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلتے رہو گے۔ گویا کہ امام صاحب نے بتا دیا کہ میرا طریقہ کار قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کو جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے ہی میں سمجھنے کی کوشش کروں گا، ان کے فہم کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھوں۔ تیسری روایت، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ضمني إليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللهم علمه الكتاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا، جیپا، مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کریم سکھا دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے قرآن سکھا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی صرف ترجمہ پڑھ کے کہے کہ اب میں عالم کتاب ہو گیا ہوں بس کافی ہے، نہیں، کچھ تعلیم کتاب کچھ اور ہے، کتاب کچھ اور ہے، تعلیم کتاب کچھ اور ہے۔ تعلیم کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے دعا کی، اور یہ دعا ساری امت کے لیے ہے، اور ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کتاب دے رکھی ہے۔ تو صرف اس کے لفظ کافی نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم بھی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا افلا تعقلون افلا یعقلون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور قرآن میں وہاں بھی یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن ان کو پڑھ کے بھی سکھاتا ہے۔ وہ عرب تھے، ابوبکر عمر عثمان عربی سمجھتے تھے۔ اگر تعلیم کتاب کوئی تلاوت کتاب سے الگ نہ ہوتی تو تلاوت کے ساتھ تعلیم کتاب کا ذکر نہ ہوتا۔ صحابہ کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو عربی تھے، انہوں کو گرامر پڑھنی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت آیات اور ہے، تعلیم کتاب اور ہے۔ وہ تعلیم کتاب کیا ہے؟ وہ سنت رسول اللہ ہے، اور اس کا فہم ہے، اس کی سوچیں ہیں جو اہل علم کو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عطیہ اور عنایت ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا دے۔ یعنی قرآن کریم موجود، کتاب ہدایت، لیکن ہر آدمی اپنی مرضی سے پڑھ کر اس سے کوئی مطلب نہیں اخذ کر سکتا۔ یہ کوئی تقاضا کرتی ہے توجہ کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور اس میں فہم حاصل کرنے کا۔ صحابہ کرام بھی حضرت ابن عباس کے فہم پر اعتماد کرتے تھے، حضرت عمر بھی اعتماد کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت ابن عباس کی عمر 13 سال کے قریب تھی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ شخص جس کو ساری دنیا جانتی ہے اس کی عمر 13 سال ہو؟ 13 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کچھ سیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے سیکھا، علم کتاب اکٹھا کیا۔ امت اب حضرت ابن عباس کو ترجمان القرآن کہتی ہے۔ قرآن کریم کے ترجمان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہوتی تھی، اہل علم کو خاص مقام پر بٹھاتے تھے، عامت الناس سامنے بیٹھتے تھے، اہل علم کو ایک خاص مقام ہوتا تھا، وہاں اہل علم بیٹھتے تھے، بزرگ صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، اہل علم صحابہ کرام، اور حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر ان اہل علم میں بٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام کو شاک بھی گزرتا تھا بعض اوقات۔ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیے کہ آپ اس بچے کو اتنا اونچا مقام دیتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس بٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے ایک دفعہ سوال بھی کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عباس نے بتایا کہ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ دیکھا اس بچے نے کتنا سمجھ لیا ہے۔ تو
تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی. تو تعلیم کتاب کے لیے ابن عباس مرجع کی حیثیت رکھتے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم بھی اہمیت کی حامل ہے. اس سے استدلال، اس کو بنیاد بنانا، اس کو کتاب ہدایت سمجھنا، پھر اس کو سمجھنے کے لیے تعلیم کتاب پر توجہ دینا، یہ میرا طریقہ کار ہوگا اس کتاب کے اندر. تیسری حدیث میں انہوں نے بتایا حدثنا عبداللہ ابن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا ان ابا المنهال حدثه انه سمع ابا برزة قال ان الله يغنيكم او نعشكم بالاسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبد الله وقع هنا يغنيكم وانما هو نعشكم ينظر في اصل کتاب الاعتصام. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں غنی کر دیا ہے. یا یہ لفظ بولے یا یہ لفظ بولے کہ نعاشکم، تمہیں قائم کر دیا، تمہیں کھڑے کر دیا، تمہیں ترقی کے راستے پر لگا دیا، تمہیں مشکلات سے نکال دیا، تمہیں پریشانی سے نکال دیا، تمہیں تردد سے نکال کے سیدھے راستے پر لگا دیا. یا یہ ہے کہ تمہیں غنی کر دیا، یعنی تعلیم کے معاملے میں قرآن تمہارے پاس آ گیا، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی. یا یہ کہ تم بہت پست تھے اور تمہیں راہ ہدایت نہیں مل رہی تھی، قرآن کریم کی بدولت اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا کے تمہیں غنی کر دیا. اور دوسری چیز وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں ترقی دی، دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت دی، اور دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں راہ راست پہ لگایا. دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں غنی کیا. وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک قرآن حکیم، دوسرے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اکیلے قرآن سے بات نہیں بنے گی، جو قرآن لے کر آیا ہے اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جیسے کتاب اللہ کا مقام ہے، ویسے ہی صاحب کتاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. جیسے قرآن سے ہدایت ملی، ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہدایت ملی. جیسے قرآن کی مطابق تمہیں عزت حاصل ہوئی، ویسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبے سے، آپ کی نبوت و رسالت سے تمہیں عزت و احترام ملا ہے. اس لیے ایک کو چھوڑ دے گا تو بات نہیں بنے گی. رسول اللہ کو چھوڑ کر قرآن سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا اصول بتا رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ کو حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے پڑھوں گا، آپ سے سیکھوں گا، آپ کے فرامین کی روشنی میں قرآن کریم کا جائزہ لوں گا اور اس سے استدلال کروں گا. وقال ابو عبداللہ ہے طلبۃ العلم کے لیے، قال ابو عبداللہ وقع ہنا یغنیکم. یہاں جو میرے پاس روایت ہے جو میں نے ذکر کی ہے، اس میں یغنی کا لفظ ہے، اور اصل کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ جو ہے اس کے اندر نعاشکم لفظ ہے. اگر کسی نے تفسیرات دیکھنی ہے تو میری اصل کتاب دیکھ لے. اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تفصیل تھی، اس تفصیل سے انہوں نے اختصار کیا. صحیح بخاری بہت سارے حدیثوں کے مجموعے سے انہوں نے انتخاب کر کے مرتب کی، فقہی طریقے سے، کہ دستور العمل کی حیثیت سے ایک کتاب پیش کرنا چاہتے ہیں. فن حدیث کی کتاب نہیں ہے صرف، بلکہ کتاب اسلام ہے، اور مسلمانوں کو راہ راست دکھانے کے لیے، سیدھے راہ پر چلانے کے لیے کتاب لکھی ہے. ایک بڑی کتاب تھی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں سے تلخیص کر کے یہ کتاب تیار کی. دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 16 برس تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا بھر کے محدثین جہاں تک ان کی ہمت تھی ان کے پاس جا جا کے ان سے حدیثیں لکھتے رہے. 16 برس تک ذخیرہ جمع کرتے رہے، اور 16 برس کے بعد پھر 16 برس ہی اس ذخیرے کی کانٹ چھانٹ کرتے رہے کہ کون سی بات قابل اعتماد ہے، کون سی بات لینی ہے، اس میں سے کون سی بات سے استدلال کرنا ہے، جن سے پڑھا ہے ان میں سے کون ایسا ہے جو قابل اعتماد ہے، کون ایسا ہے جو ناقابل اعتماد ہے. پوری محنت کے ساتھ 16 برس نوٹس جمع کیے، اور 16 برس ہی ان نوٹسوں سے یہ کتاب تیار کی. اور اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، ایک بڑی کتاب تھی میری، اس میں سے تلخیص کر کے میں نے یہ چھوٹی کتاب مرتب کی ہے. تیسری حدیث حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر كتب الى عبد الملك بن مروان يبايعه. بیعت کرنے کے لیے ان کو لکھا، اپنا اقرار نامہ لکھا کہ میں تیری بیعت کر رہا ہوں. تحریری بیعت کی. وہ کیسے کی؟ کیا کہا؟ وَأُقِرُّ لَكَ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. میں سماع طاعت، میں تیری بات سنوں گا بھی، اسے تسلیم بھی کروں گا.
علی سنت اللہ و سنت رسولہ فیما استطعت، اللہ رب العزت کی سنت یعنی اللہ کے طریقے اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق فیما استطعت، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اکٹھی رہتی ہیں۔ کسی عالم، کسی خلیفے، کسی امیر، کسی امام کی بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں دیکھی جائے گی، جہاں تک اس کے مطابق ہوگی تسلیم کی جائے گی، جہاں اس کے مطابق نہیں ہوگی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ خلیفۃ المسلمین بھی ہو، امیر المومنین بھی ہو، اس کے ساتھ بیعت ہی اس لفظوں کے ساتھ کی جائے گی کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں، فیما استطعت، تو جو مجھ سے ممکن ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کوئی بیعت کرتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ یہ کہو کہ فیما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں بھی کسی کی بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا جائے گا، جو مطابق ہوگی وہ مانی جائے گی، جو مطابق نہیں ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی۔ یہاں تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ کا بیان کیا، اس دلیل کے بتایا کہ یہ دلیل ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں اسے کس حیثیت سے لیتے ہیں۔ بات صاف ہو گئی کہ کتاب اللہ غیر مشروط طور پر قبول ہے، لیکن کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اکیلی نہیں پڑھی جائے گی، اور صحابہ کرام کے فرامین کی روشنی میں اس کو پڑھیں گے، اس کے بغیر نہیں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ بھائی ابھی آپ کو کارڈ جو ہے وہ دینے لگے ہیں سوال و جواب کے لیے، لیکن احادیث کا مجموعہ کیسے ہوا، کس نے کیا، اور جن جن حضرات نے کیا ان کا بعد کی احادیث کے مجموعے پر کیا اثر ہوا، اور ان لوگوں کا کیا جواب ہے جو کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ احادیث تو بعد میں جمع کی گئی ہیں۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک اس کی ترقی ہوتی ہے، ایک اس کا عروج ہوتا ہے، ایک اس کی تکمیل اور انتہا ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہو۔ قرآن حکیم بذات خود 23 برس میں نازل ہوا ہے۔ 23 برس میں قرآن کریم کے نازل ہونے سے قرآن کریم پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وحی الہی ہے، اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے اس کی تکمیل کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے ہیں اس وقت قرآن کریم لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم جمع کیا۔ حضرت عثمان کو بھی جامع قرآن کہتے ہیں، کوئی شک ہے اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت میں قرآن جمع ہونے کی وجہ سے قرآن کریم پر اعتماد میں کوئی کمی آئی؟ حضرت عثمان نے ایک مصحف تیار کر کے سرکاری طور پر اسے پوری دنیا کے اندر اسلامی قلم رو میں نشر کیا، اس سے قرآن کریم کے اعتماد میں کوئی کمی آئی؟ کن لوگوں نے اعتماد نہیں کیا؟ ان لوگوں نے جو ابوبکر صدیق کو مومن نہیں سمجھتے، انہوں نے جو عثمان کو مومن نہیں سمجھتے۔ تو قرآن کریم اگر اتنی مدت بعد جمع ہو کر دنیا میں پھیلا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بنیادی طور پر کسی بھی چیز کی حفاظت، خاص طور پر دین کی حفاظت، اس کے لیے اصل چیز میں نے جیسے پہلے عرض کیا سینے ہیں۔ یہ باقی ہر چیز اس کی امداد ہے، تحریر اس کی امداد ہے، تحریر بنیاد نہیں ہے۔ اگر تحریر بنیاد ہوتی تو قرآن کریم بھی آسمان سے لکھا ہوا آتا ہے۔ قرآن کریم آسمان سے کیسے آیا ہے؟ جبریل نے آ کے پڑھ کے سنایا نا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پہلے محفوظ ہوا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر لکھاتے تھے، اور اس کے ایک مدت کے بعد پھر اس کو جمع کیا گیا۔ لیکن اللہ کے فضل سے اس طریقہ کار کی وجہ سے قرآن کریم میں کوئی کسی قسم کا کوئی حرف کمی بیشی نہیں آئی۔ ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کیسے ملی تھی آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی، اس کا کیا حشر ہوا؟ قرآن کریم زبانی ملا، محفوظ ہے۔ تورات لکھی ہوئی ملی، غیر محفوظ ہے۔
تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم نے اس کو کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، لکھی ہوئی ملی تھی وہ غیر محفوظ ہے، جو زبانی ملی تھی وہ محفوظ ہے۔ اصل بنیاد دماغ اور دل ہے، پہلے اس میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو حدیث رسول اللہ بھی صحابہ کرام اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے تھے، دماغوں میں محفوظ رکھتے تھے۔ کچھ لوگ لکھتے بھی تھے جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی تھی، لیکن بنیاد یادداشت تھی، اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھانا بھی ثابت ہے، ساری حدیثیں نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھانا ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے صحیفے بھی لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ صحیفۃ الصادقہ کے نام سے معروف ہے، انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ بھی موجود تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا صحیفہ جو لکھا ہوا تھا اس کی تلخیص اپنے ایک یمنی شاگرد وہب کو لکھائی، انہوں نے اپنے شاگرد معمر کو وہی صحیفہ دیا۔ وہی صحیفہ معمر بن راشد سے عبد الرزاق بن حمام نے نقل کیا، اور عبد الرزاق بن حمام تبع تابعی ہیں۔ تبع تابعی کتنا فاصلہ ہے، ایک تابعی درمیان میں ہے نا۔ صحابہ کرام کی روایتیں، اتنی بڑی کتاب مصنف عبد الرزاق تبع تابعین کے زمانے میں جمع ہو چکی تھی، وہ اور انہیں آسمان سے نہیں لی تھی، تابعین سے مل کر لی تھی۔ تابعین نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، اور احادیث روایت کرنے والے جو 7 بڑے صحابہ کرام ہیں جن کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے براہ راست نبی صاحب سے بھی روایتیں لی، صحابہ کرام سے بھی روایتیں لی۔ تو صحیفے بھی موجود تھے پہلے دور میں، ان کو بعد میں جمع کیا گیا اور سینوں کے اندر بھی محفوظ تھی۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس تو سی ڈی ہے، تیرے پاس کیا ہے، تو جواب میں کہیں گے میرے پاس یہ کتابیں پڑھی ہیں، مگر کتابوں کی کیا حیثیت ہے، کیسے اس میں تلاش کریں گے آپ کی؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے، یہ تو پرانا طریقہ ہو چکا ہے۔ کوئی شک نہیں پرانا طریقہ ہے، لیکن آج کی سی ڈی کا متبادل کل کتابیں تھیں، اور جب کتابیں نہیں تھیں ان کا متبادل سینے تھے، انسان ہوتے تھے۔ آج اگر کوئی بات آپ کہیں لکھتے ہیں، کسی کو حوالہ دیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے، مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ سوال یہ بتا رہا ہے کہ یہ بخاری شریف کس کا حوالہ، کس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں؟ بخاری حوالہ دیتے ہیں مکی بن ابراہیم کا، بخاری حوالہ دیتے ہیں آمش کا، بخاری حوالہ دیتے ہیں حمیدی کا۔ ہم کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اس وقت کتابوں کا متبادل انسان ہوتے تھے، وہ انسانوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں کتاب مضبوط ہے کہ انسان مضبوط ہے؟ انسان۔ تو ائمہ حدیث نے جو حوالے دیے ہیں وہ ہمارے حوالوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہم بے وقوفی سے اپنے حوالوں پر تو اعتماد کرتے ہیں اور ائمہ کے حوالوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ اور کتابوں کا معاملہ بھی ہے، میں لکھ دوں تو وہ بھی کتاب بن جاتی ہے، یہ لکھ دے وہ بھی کتاب بن جاتی ہے، وہ لکھ دے وہ بھی کتاب بن جاتی ہے۔ ائمہ نے تو کھال اتاری ہے ان انسانوں کی جن سے روایتیں لی ہیں۔ نماز روزہ ان کا کیسا تھا، دیانت امانت ان کی کیسی تھی، اللہ اللہ کس طرح کرتے تھے، دماغ ان کا کیسا تھا، یادداشت ان کی کیسی تھی، سوچیں ان کی کیا تھی، ایک ایک چیز کو جانچا اور پرکھا ہے۔ پوری زندگیاں جن لوگوں کی روایتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کی پوری زندگیاں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس کس سے پڑھا، کیا کیا پڑھا، کیا ان کا عقیدہ تھا، کیا ان کا عمل تھا، کہاں پیدا ہوئے، کیا کھاتے پیتے تھے، کس طرح کی گفتگو کرتے تھے۔ زندگی میں کسی آدمی سے ایک جھوٹ منہ سے نکلا، ائمہ حدیث نے اس کی ساری روایتیں کنڈم کر دی کہ اس کی بات سننے کے قابل نہیں۔ کسی حدیث کے اندر، روایت کے اندر ایسا راوی آ جائے جس پر تہمت لگ جائے جھوٹ کی، متہم بالکذب کہتے ہیں، یہ نہیں کہ جھوٹ دلائل سے عدالت کے اندر ثابت ہو، تہمت لگ جائے جھوٹ کی، تو اس حدیث کو موضوع حدیث کہتے ہیں۔ محدثین کے نزدیک موضوع حدیث بیان کرنا بھی حرام ہے۔ تو یہ اللہ کا دین، اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یہ سونا ہے، اس کے بارے میں سوچنا کہ کسی مرحلے کے اندر اس میں کوئی کمی خرابی آئی ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چلیے اور بات کوئی؟ دوسرا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ علامہ حجر اسقلانی نے کیا، ابن حجر اسقلانی نے کیا بخاری کی 40 احادیث کو ضعیف کہا؟ میرے علم کے مطابق تو ایک کو بھی نہیں کہا۔ صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ بہت لوگوں نے تحقیق کی ہے،
بلا خلاصہ نتیجہ یہی نکلا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں. صحیحین کی ساری حدیثیں الحمدللہ صحیح ہیں. وہ جو اگر کسی کو اختلاف ہو وہ اختلاف کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روات جن کے ذریعے جیسے وہ سند کا سلسلہ ہے نا چین پڑھتے ہیں تو وہ روات ان کو روات کہتے ہیں. کسی آدمی کی تحقیق ایک آدمی کے بارے میں یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کا خیال ہو کہ اس کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے, وہ اس کی معلومات کا معاملہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی معلومات کا معاملہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معلومات کی روشنی میں, کوئی دوسرا آدمی اس کو نہیں سمجھ سکا ہوگا. اس طرح کے اختلافات تو ہیں, لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہتمام کیا ہے یا تو ایسی روایت لیں گے جن پر امام صاحب سے پہلے جس کی صحت پر امت کا اتفاق ہو چکا, یا آپ کے زمانے میں اتفاق. امام صاحب نے ایسی ہی روایتیں لی ہیں صحیح بخاری کے اندر جن پر تمام علماء کا صحیح ہونے پر اتفاق تھا. اس لیے صرف امام صاحب کے نزدیک ہی صحیح نہیں ہے بلکہ سب علماء کے نزدیک صحیح. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جس کے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہو. اختلاف کی وجہ سے آپ اصل بات کو غلط نہیں کہہ دیں گے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی اختلاف ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا حدیث کسی قرآنی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے؟ نسخ ایک بڑا وسیع موضوع ہے اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے کوئی بڑی اور اہم مجلس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ نہ ہاں میں جواب دیا جا سکتا ہے نہ میں جواب دیا جا سکتا ہے. حدیث کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کا کیا مقام ہے, یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. قرآن کریم نبی صاحب نے پڑھ کے سنایا ہے, تو حدیث کی جو وضاحت ہوگی, نسخ بھی بعض اوقات اسی کا حصہ ہوتا ہے. نسخ کے کئی درجے ہیں. تو اگر ایک حکم عام ہے, حدیث کے ذریعے پتہ چلے کہ یہ خاص ہے, احناف اس کو بھی نسخ کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث آئی ہے یہ نسخ ہے اس لیے ہم نے اسے مانتے. حدیث کے ساتھ قرآن کا نسخ نہیں ہو سکتا. تخصیص کو نسخ کہتے ہیں پہلے, پھر حدیث کو کہتے ہیں کہ حدیث کے ساتھ چونکہ قرآن منسوخ نہیں ہو سکتا اس لیے حدیث کے ساتھ قرآن کی تخصیص بھی نہیں ہو سکتی. حدیث کی قرآن کے ساتھ تخصیص نہیں ہو سکتی, نبی صاحب پھر کیا لینے آئے تھے. اس لیے یہ موضوع ذرا گہرا ہے. تو کسی مرحلے میں تنسیخ نسخ ہو سکتا ہے, کسی مرحلے میں نہیں ہو سکتا. اگر سورہ مائدہ کی آیت کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد بھی آیات جو ہے نازل ہوئیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کی مرضی, میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ نے نازل کر دی تو وہ بھی شامل کی جائے, وہ بھی شامل ہی ہیں اس کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر, مجموعی طور پر, عمومی طور پر دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا. چونکہ وہ اعلان کا دن تھا, وہاں اعلان کرنا تھا. اعلان یوں سمجھ لیں کہ ذرا تھوڑا سا پہلے کر دیا, اتنا بڑا مجمع اس کے بعد نہیں ہونا تھا. اس لیے جو بعد میں آئی ہیں وہ بھی دین کا حصہ ہیں بلا شک. آپ نے بہت اچھا درس دیا, ہماری آنکھیں کھل گئی. اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. میرا سوال یہ ہے کہ ہر کوئی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے, اپنے آپ کو حق والا سمجھتا ہے. ہم عام لوگ ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے اور کون نہیں؟ جزاک اللہ خیرن. میں نے پہلے پورے پونا گھنٹہ اسی پر لگایا کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, اس پر چلتے ہیں. لیکن عام آدمی کا تو بہت ہی عام آدمی کا مسئلہ, اگر کوئی عام آدمی ہے تو اسے چاہیے کہ خاص ہونے کی کوشش کرے تو اس کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور عام نہیں ہیں آپ, خاص ہیں. عام تو باہر آج کل پارکوں میں بیٹھے ہیں, تو خاص یہاں بیٹھے ہیں کتاب و سنت کی مجلس میں, عام نہیں ہیں آپ. تو میں نے عرض کیا جیسا کہ تعامل دیکھیں گے کہ حدیث کے ساتھ دیکھیں نا, ابھی میں نے بات کی کہ تخصیص کو کہا کہ نسخ ہے, پھر کہا کہ حدیث کے ساتھ قرآن کا نسخ نہیں ہو سکتا, لہذا حدیث کے ساتھ قرآن کریم کی تخصیص نہیں ہو سکتی.
تو یہ راستہ نکال لیا بے شمار قرآن کی آیتوں سے جان چھڑانے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پھر کیا رہ گیا؟ تو اس کو کہتے ہیں تعامل، حدیث کے ساتھ معاملہ کرنا. وہی تو اصول آپ کو پڑھا رہے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ 100% قرآن کو مانتے ہیں. کوئی ایسا اصول نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک قوم کا یہ اصول ہے اذا تعارض تساقطا، 2 آیتیں آپس میں ٹکرائیں گی تو دونوں کو چھوڑ دیں گے. آپ اس آیت سے کیا بنے گا؟ 2 آیتیں آپس میں ٹکرائیں گی تو دونوں کو چھوڑ دیں گے، 2 حدیثیں آپس میں ٹکرائیں گی تو دونوں کو چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد ڈھیر ساری آیتیں لی جن کو آپس میں ٹکرایا جان چھڑانے کے لیے. محدثین کرام اس چکر میں نہیں پڑتے، دونوں کو لیں گے، اس کا کوئی اور مفہوم ہوگا، اس کا کوئی اور مفہوم ہوگا. صحابہ کرام سے مراجعت کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو کیسے سمجھا، ٹکراتی ہیں یا نہیں ٹکراتی. قرآن کریم صاف ہی کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے نبی تو جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا. یہ سنی ہے نا انک لا تہدی من احببت. دوسری جگہ لکھا ہوا ہے انک لتہدیہم الی صراط مستقیم، تو لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے. ایک جگہ نہیں دکھا سکتا، ایک جگہ دکھاتا ہے. دونوں آیتیں گئی. کوئی مفہوم ہوگا آخر اس کا. اللہ تعالیٰ متضاد بات تو نہیں کر سکتا، ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ متضاد بات کرے. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں 30 پارے میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے بات نہیں کرے گا. لا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن جہنمیوں سے بات نہیں کرے گا. لکھا ہے، لفظ ہے لا یکلمہم اللہ یوم القیامت. سورہ مومنون میں لکھا، پوری تقریر لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جو کرے گا جہنمیوں کو پڑھ کر کے سنائے گا. استووا فیہا ولا تکلمون انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا. یہ ساری تقریر ہے جو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کرے گا. وہاں لکھا بات نہیں کرے گا، جہاں باتیں لکھی ہوئی. تو کوئی مطلب ہوگا نا اس کا. اگر اس کا کوئی مطلب نہ ہوتا تو صحابہ کرام نبی صاحب کو نہ کہتے قرآن وہاں کچھ کہہ رہا ہے یہاں صحابہ نے نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہے بات سیدھی سیدھی تھی. یہ سیدھی سیدھی بات محدثین نے سمجھی. حضرات کہتے ہیں کہ جب 2 ٹکرائیں گی دونوں کو چھوڑ دیں گے، 2 حدیثیں ٹکرائیں گی دونوں کو چھوڑ دیں گے. یہ ٹکراتی نہیں ہوتی، سمجھ کا فرق ہوتا ہے. ٹکرا نہیں رہی ہوتی، سمجھ کا فرق ہوتا ہے. کبھی عام خاص مراد ہوتا ہے، کبھی مطلق مقید مراد ہوتے ہیں. اس کے اصول و ضوابط ہیں. یہ واحد قوم ہے جو ہر چیز کو بغیر تردد کے مانتی ہے، جان چھڑانے کے لیے کوئی راستہ اختیار نہیں کرتی. اس کو کہتے ہیں کتاب و سنت کے ساتھ تعامل. کتاب و سنت کو تسلیم کرنے کا طریقہ اور سلیقہ. کوئی ایسے اصول نہیں ہیں جن کی روشنی میں کتاب اللہ چھوڑنے کی صورت بنتی ہو یا حدیث رسول اللہ کو چھوڑنے کی صورت بنتی ہو. ہر صورت میں ماننا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تو توقف کرنا ہے، جب سمجھ آ جائے گی تب دیکھا جائے گا. کنڈم نہیں کرنی. یہ فرق ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں، جو شخص بھی آپ کو یہ کہے کہ یہ حدیث اس لیے ہماری دلیل نہیں بن سکتی، بس سمجھنے کے کام خراب ہو گیا. کیوں نہیں دلیل بن سکتی؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہماری اس لیے دلیل نہیں بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ آئی دلیل بننے کے لیے آپ کہتے ہیں ہماری دلیل نہیں بن سکتی. جہاں یہ بات سنے وہاں سمجھے گڑبڑ آ گئی ہے. یہ جماعت کبھی نہیں کہے گی کہ قرآن کریم کی آیت ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی. یہ کہے گی کہ اس کا مطلب فلاں حدیث کی روشنی میں یا فلاں قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کا مطلب یہ. ایک جگہ کہا کہ خون حرام ہے، ایک جگہ کہا خون حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خون حلال ہیں. دوسری جگہ بتایا کہ دمم مسفوحن، جو ذبح کرتے ہوئے نکلتا ہے خون وہ حرام ہوتا ہے. عام خون حرام ہو تو سارا گوشت حرام ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی قطرہ تو خون کا رہ ہی جاتا ہے. تو قرآن کو متشابہم مثانیہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے نہیں پڑھا جاتا. قرآن کو حدیث سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، حدیث کو قرآن سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. یہ ملانا اور باہم اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ محدثین کا مسلک ہے. اللہ اس کے رسول کی باہم لڑائی کرانا، کتاب و سنت کو آپس میں ٹکرانا یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے. تو جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے یہ ہے. اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے فضل سے. جزاک اللہ. کیا بخاری کی ساری احادیث صحیح ہیں اسناد کے ساتھ، اور کیا اس میں حسن اور ضعیف درجے کی بھی احادیث ہیں؟ اس کا جواب اس سے پہلے آ گیا ہے. صحیح بخاری جو ہے نا اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلالات ہیں. امام صاحب نے بتایا کہ
یہ مسئلہ اس کا یہ جواب ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوگی. اگر کہ وہ حدیث نہیں ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. کیا گیا بھی ہے، بے شمار مسائل میں اختلاف کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس دلیل کو رد رہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے، اس حدیث سے یہ مطلب سمجھا ہے. میں ان سے اس مطلب کو سمجھنے سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ میں فلاں امام سے اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے اس حدیث سے اس آیت سے یہ مطلب سمجھا ہے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہے یہ بھی بخاری شریف میں. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح بخاری کے اندر ایک حصہ ہے روایات کا جو سند کے ساتھ مرفوع ہے، نبی السلام تک پہنچتا ہے. اس حصے میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی حسن حدیث نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے یہ ایک مستقل کہانی ہے. کل اگر آپ نے یاد ضرورت ہوئی تو بتا دینا، 1 گھنٹہ لگے گا اس پر، پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا. تو وہ ایک الگ موضوع ہے کہ امام بخاری نے طریقہ کار ہی ایسا اختیار کیا ہے کہ امام صاحب کے پاس بخاری میں حسن حدیث آنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتی. وہ ایک انہوں نے اصول بنایا ہے اپنی کتاب کے لیے، اس کی روشنی میں حسن حدیث آ ہی نہیں سکتی بخاری شریف کے اندر. یہ ہے ٹیکسٹ بخاری شریف کا. ایک ہے بعض اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کرنا چاہتے ہیں، بات وہ بھی حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں. وہ حدیث جس کی روشنی میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ بخاری شریف کے ٹیکسٹ کے مطابق معیار پر پوری نہیں اتر رہی ہوتی. اس کو امام صاحب کہتے ہیں، اس کو تعلیقاً ذکر کرتے، سند کے ساتھ نہیں ذکر کرتے. ان میں آپ کو مل جائیں گی حسن درجے کی روایتیں، وہ معلقات ہیں، اس کو اصل بخاری شریف کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. جب کہا جاتا ہے نا بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے جن کی سند ہے وہ مراد ہے. سند والی کوئی روایت بخاری شریف کے اندر حسن درجے کی نہیں ہے، ساری صحیح درجے کی ہیں. یہ 3 حصے ہیں بخاری شریف کے. جب بات کی جاتی ہے تو اس کا وہ مطلب ہوتا ہے، وہ اہل علم اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. بہرحال یہ ایک کتاب ہے جو ایک انسان نے مرتب کی ہے اور اس نے اس سے استدلالات بھی کیے ہیں، تو اس کو اسی حوالے سے لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہیں تو وہ روایتیں جو سند کے ساتھ آئی ہیں وہ صحیح ہیں. آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اکٹھا کرنا بھی بدعت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اکٹھا کرنے کے بارے میں کوئی حدیث میں کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں دیا؟ جی ہاں. اچھا، یہ بدعت ہے تو یہ اس بدعت کا ارتکاب کس نے کیا؟ ابوبکر صدیق نے. تو بدعتی جہنمی ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نعوذ باللہ من ذالک جہنمی ہے. اگر یہ بدعت ہے، ابوبکر صدیق بدعت کرتے ہیں، عمر بدعت کرتے ہیں، عثمان کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی بدعتی ہیں. اس بدعت سے ہم نہیں بچ سکتے، نہ بچنے کی ضرورت ہے. باقی رہ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں اس کے متعلق نہیں کہا یا نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. بات یہ 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ یہ حدیثوں میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ نبی صاحب نماز میں قرآن پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ صحابہ اکرام میں کوئی حافظ تھا نبی صاحب کے زمانے میں کہ نہیں تھا؟ نبی صاحب نے زندگی کے آخری رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 بار دور کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کس قرآن کا کیا تھا؟ جمع نہیں تھا، دور کیسے کیا؟ وہ سینوں کے اندر پہلے سے جمع تھا. سینوں کے اندر جو جمع تھا اس کو لکھ لینے سے کون سی بدعت ہو گئی؟ اگر یہ بدعت ہے تو یہ ساری سیڑھیاں بدعت ہیں، ساری دنیا جہنمی ہے. پھر کتابوں سے سیڑھی میں جانے سے بدعت نہیں ہوتی، سینے سے کتاب میں آنے سے بدعت ہو جاتی ہے. جو بات آپ زبان سے کرتے ہیں اس کو لکھ رہے تو بدعت ہو جائے گی. قرآن کریم نبی صاحب نے پڑھ کے سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا. حضرت عثمان حافظ تھے، حضرت علی حافظ تھے، صحابہ کرام میں اور بھی بڑے حافظ تھے. 70 قراء مارے گئے تھے، وہ حافظ تھے. وہ کس چیز کے حافظ تھے؟ ایک بات. دوسری بات، چلیے دوسرے طریقے سے لے لیں کہ حدیث میں نہیں آیا. حدیث میں نہیں آیا تو قرآن میں آیا ہے. قرآن میں کیا آیا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک، زبان نہ ہلایا کرو، لتعجل بہ، تاکہ جلدی جلدی اس کو یاد کر لیں. ان علینا جمعہ، قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ پڑھا سنا کہ نہیں؟ یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے قرآن کریم کی. ان علینا جمعہ، اس کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ کیسے جمع کرنا تھا، اللہ نے کہاں جمع کرنا تھا، یہ اس کا کام ہے. ہم نے تو نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کو ہدایات دینی تھی تو نے اس طرح جمع کرنا تھا. اس نے جمع کیا ہے.
اگر یہ وہ نہیں ہے جو اللہ نے جمع کیا تو بتائیں پھر اللہ کا جمع کیا ہوا کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے جمع کرنا ہے قرآن کو، تو اللہ کا جمع کیا ہوا کہاں ہے اگر یہ نہیں ہے تو؟ اگر کوئی اور مل جائے تو یہ چھوڑ دیں گے، پھر وہ اللہ والا لے لیں گے. ہمارے خیال میں یہ اللہ والا ہے. واللہ اعلم بالصواب. سمجھا گئی بات کی؟ عقیدہ کیا ہے مختصر تعریف بتا دیں. اچھا، یہ تو ایسے جیسے کہ بندہ کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اختصار سے بتا دیں. ہاں جی، عقیدہ گرہ کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہم، اس وہم کے بعد ہوتا ہے وسوسہ. سنا ہے نا وسوسے کا نام؟ وسوسے کے بعد ہوتا ہے ظن، ظن کے بعد ہوتا ہے ظن غالب، ظن کے غالب کے بعد ہوتا ہے علم، علم نظری، علم نظری کے بعد ہوتا ہے علم یقینی، علم یقینی کے بعد ہوتا ہے علم ضروری، علم ضروری کے بعد دل اور دماغ کے اندر گرہ بٹھا لی جائے نا کہ اب اس متعلق کسی سے بات نہیں کرنی، آخر پہنچ گئے ہیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ تحقیق کر لی، سوچ لیا، ایک سے پوچھا، دو سے پوچھا، 10 سے پوچھا، پتہ چل گیا کہ اللہ ایک ہے. کہ میں نے آج کے بعد اللہ کو ایک ماننا ہے، اس پر غور نہیں ہوگا، اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں ہوگی. بات ہوگی تو اس لیے ہوگی کہ میں نے اس کو سمجھانا ہے کہ اللہ ایک ہے، سمجھنا نہیں اس سے کہ اللہ ایک ہے یا نہیں ہے. اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اس کے مقابل عام طور پر نظریہ بولا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نظریہ توحید. توحید نظریہ نہیں ہے. نظریہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ زیر نظر ہو. نظر کا معنی غور کرنا ہوتا ہے، سوچنا، فکر کرنا ہوتا ہے. جب تک اس پر بات چیت ہوتی رہے، غور ہوتا رہے، اس وقت تک نظریہ رہتا ہے. جب بات چیت ختم ہو کے گرہ بن جائے تو اس وقت عقیدہ بن جاتا ہے. تو جو نمازیں کتنی ہیں؟ 5. یہ عقیدہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ عقیدہ ہے. توحید نظریہ نہیں ہے، عقیدہ ہے. رسالت نظریہ نہیں ہے، عقیدہ ہے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بارے میں ہمارا جو یقین ہے یہ نظریہ نہیں ہے، عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، یہ ایک نظریہ نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ ہے. کافر کے نزدیک نظریہ ہوگا، مسلمان کے نزدیک عقیدہ ہوگا. سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ. گرہ بچ گئی ہے کہ نہیں؟ کیا ہمیں عربی سیکھنا ضروری ہے یا کہ اس کے بغیر ہم ترجمے کے ساتھ ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں وسائل کا حکم مقاصد کا ہوتا ہے. جو مقاصد کا حکم ہوتا ہے وہی وسائل کا ہوتا ہے. جو مقصد کا حکم ہوتا ہے وہی وسیلے کا حکم ہوتا ہے. نماز پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے. گھر سے نکلے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اٹھے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اٹھنا بھی فرض ہو گیا. وضو کے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے، وضو بھی فرض ہو گیا. جتنے کام نماز پڑھنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں نماز کی وجہ سے سارے فرض ہو جاتے ہیں. دین سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جی جواب دیں بھائی. دین سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے، واجب ہے کہ دین سیکھنا فرض ہے. دین کس زبان میں اترا ہے؟ جو حکم دین سیکھنے کا ہے وہی عربی سیکھنے کا ہے. کم از کم یہ سمجھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ مسلمان. طوطے کو مسلمان کہتے ہیں؟ طوطا بھی لا الہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کو مسلمان کہتے ہیں. اس نے سمجھا نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عربی میں ہے. جب تک اس کا معنی نہیں آئے گا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا. کسی کو زبردستی پڑھائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہہ لے، اس کو پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو مسلمان ہو جائے گا. اس لیے کوئی عربی مطلب عربی کا اسپیشلسٹ بننا ضروری نہیں ہے، لیکن بیسک عربی وہ سیکھی ہوئی ہوتی ہے. ایسے آپ وہم میں نہ پڑھیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ
مدرسے میں داخل ہو کے ساری جتنا آگے جائے گا اتنا بہتر ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ سب کو آتا ہے، یہی عربی ہے۔ السلام علیکم آپ کہتے ہیں، اس کا پتہ ہونا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھ کہتے ہیں، اس کا پتہ جو آگے بڑھتے جائیں گے جو تو فائدہ ہو جائے۔ اگر آپ کو عربی نہ آتی ہو تو آپ کبھی اسلام قبول نہ کریں، آتی ہے تو اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ اب جتنی زیادہ سیکھتے جائیں گے اتنا اطمینان زیادہ ہوتا جائے گا، جتنا اطمینان بڑھتا جائے گا اللہ پر ایمان بڑھتا جائے گا، جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا دین پر عمل کرنا آسان ہوتا جائے گا، اتنا ہی جنت میں اونچے مقامات ملتے جائیں گے۔ اس لیے اس سوال کا ہاں نہ میں جواب یہ ہے کہ جو دین سیکھنے کا حکم ہے وہی عربی سیکھنے کا حکم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آج تک جتنے پیغمبر آئے وہ عرب دنیا میں ہی تشریف لائے، لیکن جو لوگ مغربی دنیا میں رہتے تھے جن تک کسی بھی پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا، ان کی اسلام کی نظر میں کیا پوزیشن ہے؟ یہ کسی پروگرام میں آپ کو پتہ چلا ہے کہ سارے عالم عرب میں آئے ہیں؟ میرے تو نہیں علم میں یہ بات کہ سارے عالم عرب میں آئے ہیں انبیاء کرام۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ یہودیوں کی زبان کیا ہے؟ عبرانی عربی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام عربی تھے، ابراہیم کا لفظ عربی ہے، اسماعیل کا لفظ عربی ہے، یہ سارے لفظ نہیں بتا رہے آپ کو کیا ہے، یہ لفظ بتاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ سارے عالم عرب میں آئے ہیں انبیاء کرام، پوری دنیا میں انبیاء کرام آئے ہیں، پوری دنیا میں انبیاء کرام آئے ہیں، سمجھ گئے بات؟ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو ہندوستان میں آئے تھے، اور یہ بات کوئی اتنی بعید بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہاں آئے ہوں، وہاں کے مقامی نیپال وغیرہ مالدیپ وغیرہ کا مقامی ادب بھی یہی بتاتا ہے، غیر اسلامی ادب بھی یہی بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام وہاں آئے۔ تو پوری دنیا میں انبیاء کرام آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں جو آئے ہیں مسئلہ تو وہی قائم ہی رہتا ہے کہ اگر واشنگٹن میں کوئی نبی آ گیا ہے، نیو یارک میں نہیں آیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو ہر گلی ہر محلے میں تو نہیں آئے گا نا۔ سیدھی سی بات ہے کہ نبی جب آتا ہے تو اس کی تعلیمات، ہر نبی کا ایک دائرہ ہوتا تھا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے آئے ہیں، باقی کوئی نبی ساری دنیا کے لیے نہیں آیا، اپنے اپنے علاقے کے لیے نبی آتے تھے۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں نبی نہ آیا ہو یا جہاں نبی کی تعلیمات نہ پہنچی ہوں، ان کو معاف ہے، وہ توحید کا اقرار کر لیں تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ اگر کسی کے پاس رسول نہیں پہنچا یا رسول کی تعلیمات نہیں پہنچی تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ رسول پہنچے گا تو حساب ہوگا، رسول نہیں پہنچے گا تو ان کی موجیں ہیں جو مرضی کھائیں پیئیں، تو وہ تو زیادہ موجوں میں ہیں، خوش قسمت ہے جن کے پاس رسول نہیں پہنچا، جو مرضی کریں اپنی موج سے۔ جی، بروکلن میں ایک مسجد کے امام نے بتایا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ اگر بدھ کے روز کوئی مسلمان ناخن اتارے گا تو اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ۔ میں نے سوچا شاید کہنے لگے بروکلن میں ایک نبی آیا ہے نسأل اللہ العافیہ، تو یہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آج تک بدھ کے روز ناخن نہیں اتارے اور نہیں شکلیں تبدیل ہوئی، تو مان لیں کہ مولوی صاحب غلط کہتے ہیں، اتار کے دیکھ رہے بدھ کو دور تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی، یہ کوئی مسئلہ مجھے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، میں نے کہا یار نبی صاحب کا سایہ پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کپڑے پہن کے نکلتے تھے بغیر کپڑوں کے نکلتے تھے؟ یہ کپڑوں کے ساتھ نکلتے تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہی مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے کپڑے پڑے ہیں، وہ دھوپ میں کر کے دیکھ لو سایہ ہے کہ نہیں ہے؟ کپڑے نبی صاحب کے، آپ کے خیال میں نبی صاحب کے کپڑے ہیں اور پہن کر آپ نکلتے تھے، وہ دھوپ میں رکھ کے دیکھ لو سایہ ہے کہ نہیں ہے، بات ہے تم کی۔ اب وہی بات ہے، بدھ کے دن ناخن کاٹ کے دیکھ لیں، نسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو بہت غلط بات۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے بدعت کرتا ہوا فوت ہو جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ پہلے بتا دیا ہے کہ بدعت کیا ہے، لا علمی کی وجہ سے بغیر نماز پڑھے گی فوت ہو جائے تو بھی بخشا جائے گا، روزہ رکھے بغیر لا علمی کا مطلب ہی کوئی نہیں، علم آئے گا تو حساب ہوگا۔ جس کو نہیں پتا چلا کہ نماز فرض ہے، جس کو نہیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نماز اتاری ہے،
وہ اس طرح مر گیا ہے تو اس کے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ کوئی دنیا کی ایسی یونیورسٹی، ایسا کالج، ایسا اسکول ہے جو نصاب پڑھائے بغیر امتحان لیتا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا اسکول ایسا ہے جو بغیر پڑھائی کے امتحان لینا شروع کر دے. پہلے تیاری پھر امتحان. کہیں بھی بغیر تیاری کے امتحان نہیں ہوتا. اللہ تو سب سے اعلیٰ و بالا ہے. وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنے بندوں کو بہانے بنا کے پکڑے؟ وہ تو چھوڑنے کے بہانے دیتا ہے، پکڑنے کے بہانے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اس لیے یہ بڑی موٹی بات ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم جب تک رسول نہیں بھیجتے اس وقت تک عذاب نہیں کرتے. کوئی بھی گناہ جس کے بارے میں بندے کو پتہ نہیں ہے یہ گناہ ہے، وہ معاف ہے، ما سوائے شرک کے. اس لیے کہ شرک کے دلائل ایسے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا مجھے یہ سمجھ نہیں آئے. شرک کے دلائل ایسے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے پتہ نہیں کس جگہ بات کی بھی تھی کہ دنیا میں کوئی بندہ، کوئی ایسا ہے جو دعویٰ کرتا ہو کہ کائنات میں نے پیدا کی ہے، یہ روزی میں دے رہا ہوں؟ ہے کوئی؟ اگر دوسرا ہو تو پھر سوچیں گے نا اللہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. اکیلا ہی کہہ رہا ہے میں نے کائنات پیدا کی ہے، اکیلا ہی کہہ رہا ہے میں اسے چلا رہا ہوں، اکیلا ہی کہہ رہا ہے میں روزی دے رہا ہوں، اکیلا کہہ رہا ہے میں تمہیں سنبھالے ہوں، وہ کہہ رہا ہے میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور مقابلے میں بھی کوئی نہیں ہے. اگر کسی کے منہ سے نکلا ہے تو اللہ نے گردن میں اڑ کو ذلیل و رسوا کیا رہے نام اللہ کا، تو پھر کیسے غلطی لگے گی اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. دلائل اللہ نے ایسے دیے ہیں کہ ہم نے آسمان بنایا ہے، ہم نے زمین بنائی ہے، ہم نے روزی دی ہے، ہم نے بارشیں برسائیں. یہ دلائل ہے اللہ کی وحدانیت کی. ان کو سمجھنے کے لیے کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ جو مسئلہ کسی مولوی سے پوچھنا پڑے اس میں معافی مل جاتی ہے. جو مسئلہ کسی مولوی سے نہ پوچھنا پڑے اس میں معافی نہیں ہے. جو اللہ نے خود بتا دیا سارا کچھ، اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کے علاوہ جو علم آتا جائے گا حساب ہوگا، جو علم نہیں ہے وہ معاف ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اماموں کو ان کی بیعت کریں، یا پھر ہمیں یہاں پر کسی مسجد یا کسی مسلم آرگنائزیشن کا ممبر ہونا ضروری ہے؟ اگر کسی امام کا، کسی عالم دین کا، کسی فاؤنڈیشن کا، کسی مسجد کا، کسی مدرسے کا، کسی آرگنائزیشن کا قرآن کے اندر نام آیا ہو، حدیث کے اندر نام آیا ہو، اور حکم مل گیا ہو کہ اس کی بیعت کرنی ہے یا اس کا ممبر بننا ہے، پھر ضروری ہے. ہمیں قیامت کے دن سوال اسی بات کا ہوگا جو قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہے، بس اس کے سوا کسی چیز کا سوال نہیں ہوگا. بیعت ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچنا. اور کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کر لی ہے، اللہ اس کے رسول کا غلام بن گیا ہے، تو اسے گزارا نہیں ہوتا. یہ غلامی کافی نہیں ہے. اللہ اس کا رسول کسی اور کی غلامی پسند نہیں کرتے ہمارے لیے. یہ ہمارا اعزاز ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. ایک کئیوں کا غلام ہے، ایک کا غلام ہے، بتائیں ان میں سے اچھا کون ہے؟ کون آرام میں ہے؟ کیوں خام خواہ پنگا لینا کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے؟ جب نبی صاحب تو سامنے ہاتھ نہیں چھوڑا ہمارا، اور نہیں چھوڑیں گے کبھی، قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑیں گے. کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، نبی صاحب نے کہا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، پھر کیا بڑھے گا؟ سارے لوگوں کے دماغوں پر قبضے کرنے کے طریقے ہیں. اگر بیعت ضروری ہوتی نبی صاحب تعلیم دے جاتے. نبی صاحب ایک بیعت کی تعلیم دے گئے ہیں، وہ خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہے. اگر کوئی خلیفۃ المسلمین ہو اس کی بیعت کرنا فرض ہے. جو اس بیعت کے بغیر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. صاف صاف بتا گئے نبی صاحب. نبی صاحب دین سکھانے کے لیے آئے گے نا، گوڑ موڑ کرنے کے لیے آئے تھے. جس کا جی چاہتا ہے داڑھی رکھ کے 4 پیسے اکٹھے کر کے بیعت لینا شروع کر دیتا ہے. ہم کسی کے خام خواہ کے نوکر بنے، کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی کی غلامی کافی ہے. انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن یہ کامیابی کا راستہ ہے. کسی اور کو استاد بنا لے، بس استاد کی بات کب تک چلے گی؟ یہ جو خلیفۃ المسلمین سے وہ کہہ رہے ہیں، یہی تو امام صاحب نے آخر میں بیان کیا ہے، علی السمع والطاعۃ، سنت رسول اللہ کے مطابق، سنت اللہ کے مطابق تیری فرما برداری ہوگی، تیری بات سنیں گے. جب سنت سے باہر نکلے گا پھر السلام علیکم. تو غیر مشروط بیعت تو نبی اسلام کی ہوتی ہے، خلیفۃ المسلمین کی بھی مشروط بیعت ہوتی ہے. جب تک کتاب و سنت میں رہے گا اس کی بات مانتے رہیں گے، جب تک کتاب و سنت سے نکلے گا اس کو چھوڑ دیں گے. اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میری بیعت کرو؟ باقی رہ گئے یہ مؤسسات، آرگنائزیشنیں اور تنظیمیں جو ہیں، یہ نیکی کا کام ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الإثم
حصہ بناتا ہے، آرگنائزیشن بناتا ہے، وہ تمہارا تعاون کرتا ہے نیکی کے کام میں، آپ کا فرض بنتا ہے اس کے جواب میں اس کے ساتھ بھی تعاون کرے. وہ نہیں تعاون کرتا تو آپ بھی نہ تعاون کریں، وہ نیکی نہیں کرتا تو آپ تعاون نہ کریں. نیکی کے کام میں جو شخص بھی جس کا بھی تعاون کر سکتا ہو وہ فرض ہے تعاون کرنا، اور اگر کوئی نیکی نہیں کرتا تو پھر تعاون فرض نہیں ہے. یہ ممبرشپ بھی ایک تعاون کی ایک شکل ہے. کوئی اختیار کر لے، تعاون کر سکتا ہو، کرے گا تو اجر پائے گا، لیکن پابندی نہیں لگا سکتے، فرض نہیں کر سکتے کسی کو. کیا وجہ ہے کہ کچھ احادیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی احادیث ضعیف ہیں؟ ہمیں یار ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ امریکہ کی نیشنلٹی کیسے ملتی ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں بتائیں کیسے ملتی ہے، اگر لینی ہوگی تو پتہ کر لیں گے. کوئی ہے طریقہ پتہ چلانے کا یا نہیں؟ 3600 بندہ بتا دے گا. ایسے ہی ہے، ہر میدان کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، اس سے پوچھ کے ہی پتہ چلے گا، ویسے تو نہیں پتہ چل سکتا. اگر کوئی پتہ چلانا چاہتا ہے تو وہ زندگی وقف کر لے. یہ بہت لمبا چوڑا شغل نہیں ہے، سال 6 مہینے لگائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پتہ چل جائے گا. جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، پھر ان پر اعتماد کر لیں. جو دیانتداری سے بتاتے ہیں پتہ چلانا قطعاً مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنی حدیثیں ہیں ساری حدیثوں کی سندیں ہیں. جس کی کوئی سند نہ ہو اس کو موضوع کہتے ہیں، پتہ چل گیا جھوٹ ہے. جس کی سند ہے بندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے. یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، فلاں نے مجھے سنایا، فلاں نے مجھے سنایا، فلاں نے مجھے، 5 آدمی کا نام لکھے ہوئے ہیں. اچھا، پھر وہ ایک مستقل کتابوں کا سلسلہ ہے جن کے اندر ان کی سوانح عمریں لکھی ہوئی ہیں. پھر آپ ایک آدمی کی سوانح عمری تلاش کریں گے کتاب میں، پڑھیں گے کہ کس قسم کا آدمی تھا، وہ بتا دے گا آپ کو کیسا آدمی تھا. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا، دوسرا بھی ٹھیک ہو گیا، تیسرے کے بارے میں وہ بتا دے گا اس میں گڑبڑ تھی، بس حدیث ضعیف ہو گئی. اچھا، بتائے گا نہیں ٹھیک تھا لیکن یادداشت کمزور تھی، یہ حسن ہو گئی. اس طریقے سے ہر حدیث کا اسی طریقے سے جائزہ لیا جا چکا ہے. آج بھی کوئی جائزہ لینا چاہے تو بالکل ہی آسان کام ہے، قطعاً مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا پتہ ہو، سند آپ کے سامنے پڑی ہے.